رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شب عاشور ہے، دعاؤں کی شب ہے، مناجات کی شب ہے۔ وہ شب کے جو امام علی مقام نے پوری شب مناجات و دعا میں گزاری، بعد مصائب شاید موقع نہ رہے۔ آج کی شب کی مناسبت سے ایک اعلان، انشاءاللہ بعد نصف شب 1 بجے زیارت ناحیہ مقدسہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد، جس قدر ممکن ہو سکے گی یہاں روبروئے تعزیہ حسینی قرات کی جائے گی۔ پروردگارہ اس فاتحہ کا ثواب جملہ شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے مرحومین، سامعین کے مرحومین، خصوصاً وہ عزادار کہ جن کی وجہ سے آج تقدس عزا باقی ہے، وہ آغوشیں جنہوں نے ہمیں سلیقہ عزا سکھایا، وہ عزادار جو ان شبوں میں رونق فرش عزا ہوتے تھے اور اب ہم میں نہ رہے، شہدائے عزاداری، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے مدافعین حرم، اور بالاخص آج حالت عزا میں سیدہ زینب سیریا میں بے گناہ شہید ہو جانے والے عزاداران زینب کبریٰ کو اس کا ثواب پہنچے۔ مولا ان جملہ افراد کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں آج کی شب میں حقیقی معنوں میں جیسی تو چاہتا ہے ایسی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مل کے درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما امام زماننا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ درود پڑھیے محمد والے۔ میرے جو عزیزان
عزاداران باہر موجود ہیں، اگر سلسلہ زیارت ہو چکا ہو تو اندر تشریف لے آئیں تاکہ بیان زیارت بھی کیا جا سکے مخصوصاً، اور اگر باہر ہی رہنا ہے تو تھوڑی سی خاموشی کی رعایت کر لیں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت کے ذیل میں گزشتہ 8 شبوں سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ امامت، عہد الہی اور نظام امت کے تحت یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی یوں تو ہر وقت میں ضرورت رہی ہے، لیکن بالاخص اس وقت میں جبکہ ہر طرف سے بیرونی اور اندرونی عوامل سب کسی نہ کسی طرح فلسفہ امامت کو کمزور کرنے میں لگے ہیں، ہمارے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس عنوان کو مجالس میں اس طرح سے بیان کریں کہ ہمارے آنے والی نسلیں، نوجوانان اس بحث سے اپنے اذہان کو منور کریں اور اپنے عقیدہ امامت کو مزید دلائل کے ساتھ مضبوط کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے آپ میں جتنے یہاں موجود ہیں اکثر لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اس فرش اعضاء سے ہی سیکھا ہے۔ عیسیٰ کبھی تفسیر قرآن کے درس میں گئے ہو؟ تاریخ قرآن کے درس میں گئے ہو؟ علوم حدیث کے درس میں گئے ہو؟ اصول ائمہ کے درس میں گئے ہو؟ فقہ کے درس میں گئے ہو؟ قواعد فقہیہ کے درس میں گئے ہو؟ پھر یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہاں سے سیکھا ہے۔ اب آخری دن زیارت ہوگی تو میں نام لے کے تو مخاطب کروں گا، صحیح؟ دیکھیں، جو کچھ ہمارے دامن عقائد میں ہے، جو کچھ دائرہ تاریخ میں ہے، جو کچھ معلومات فقہ میں ہمارا حصہ ہے، وہ اسی در کی نسبت ہے، اسی فرش کی بدولت ہے۔ مجھے بتاؤ، آج دنیا میں کہاں ہے کوئی ایسا جو جناب آدم کا منکر ہو؟ کوئی منکر نہیں ہے۔ کوئی مجلس سنی ہے جناب آدم کے نام کی جہاں ان کے فضائل و مصائب بیان ہو؟ کوئی جناب ابراہیم کا منکر نہیں لیکن ان کی کوئی مجلس نہیں۔ کوئی جناب عیسیٰ کا منکر نہیں لیکن ان کے نام پہ فضائل و مصائب بیان کرنے کے مقامات نہیں۔ کوئی جناب موسیٰ کا منکر نہیں لیکن ان کے لیے فضائل و مصائب بیان نہ کیے جائے۔ یہ فرش عزائے حسین ہے جس نے آدم کو زندہ رکھا ہے، محمد کو زندہ رکھا ہے، نوح کو زندہ رکھا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے۔ اور یہ بے معنی نہیں ہے۔ آج جب زیارت وارثہ پڑھیں گے تو یہ جملے دہرائیں گے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث محمد رسول اللہ۔ اس وراثت کی وجہ سے یہ حسین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ آدم کا ذکر شامل رہے، نوح کا ذکر شامل رہے، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر شامل رہے، محمد کا ذکر شامل رہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وراثت کوئی وراثت مالی تھوڑی ہے۔ آدم کا مال تھوڑی پہنچا ہے حسین تک۔ نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ابراہیم و اسماعیل کا مال تھوڑی پہنچا ہے حسین تک۔ زمینیں تھوڑی پہنچی ہیں حسین تک۔ ہاں، وہ خسائل پہنچے ہیں جو وہاں تھے۔
وہ خصوصیات پہنچی ہیں جو وہاں تھیں، وہ ملکات پہنچے ہیں جو وہاں تھے۔ یقین نہیں آتا، اہل سنت بھائیوں سے لے کر اہل تشیع مومنین تک سب نے اس حدیث کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ درود پڑھیے محمد والے۔ علامہ خوارزمی بیان کر رہے ہیں مناقب خوارزمی میں، مسند میں امام احمد ابن حنبل بیان کر رہے ہیں، اور شیعوں کی کتابیں تو چھوڑ دیں، رافضیوں کی تو بھری پڑی ہیں۔ ٹھیک، فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، من اراد ان ينظر الى آدم فی خلعتہ، جو آدم کو اس کی خلعت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو اس کے تقدس میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو اس کے زہد و تقوی میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو اس کی خلیلیت میں دیکھنا چاہے، جو اسماعیل کو اس کی اتباع میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کے تشکر میں دیکھنا چاہے، آئے فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، آئے اور رخ علی کی زیارت کرے، یہاں تمہیں خلعت موسیٰ بھی دکھے گی، ہیبت موسیٰ بھی دکھے گی، ذکاوت عیسیٰ بھی دکھے گی، یہاں پر تم کو وہ تمام فضائل دکھیں گے جو اس سے پہلے وصیوں کو دیے گئے تھے، جو اس سے پہلے نبیوں کو دیے گئے تھے۔ اگر آخری نبی سردار الانبیاء ہے تو اس کا وصی ضروری ہے کہ سردار الاوصیاء بھی ہو اور گزشتہ تمام انبیاء سے برتر بھی ہو، ان سے بہتر بھی ہو۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔ یار ممکن نہیں ہے، امامت عہد الہی ہے۔ عہد الہی کا مطلب خدا جس کو چاہے یہ عہدہ دے گا، جعلی ڈگریوں سے یہ نام چرایا جا سکتا ہے، مگر وہ ملکات نہیں چرائے جا سکتے۔ اور معصوم کو پتا تھا کہ کل بہت سارے لوگ آ جائیں گے کہ جو امامت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا لا یمکن الامام الا الثلاثہ، ممکن نہیں ہے امام تین فضیلتوں کے بغیر، کہ ہوا عالم الناس، وہ لوگوں میں سب سے عالم ہوگا، وہ اشجع الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع ہوگا، وَأَعْبَدَ النَّاسِ وَأَزْهَدَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ زہد و تقوی پر، عبادت پر حافظ ہوگا، حامل ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنس جائے، جو مشکلوں میں اٹک جائے، وہ مشکل کشا نہیں ہوگا، جو مشکل کشا ہوگا وہ امام ہوگا۔ یاد رکھیے تین خصلتیں، اور کیا کمال ہے، امام نے تین خصلتوں میں سب سمیٹ دیا۔ کہ سب سے زیادہ عالم امام ہوگا اپنے وقت کا، سب سے زیادہ بہادر امام ہوگا اپنے وقت کا، سب سے زیادہ عبادت گزار امام ہوگا اپنے وقت کا۔ بہت مشکل تھا کہ ایک وقت میں کوئی بہت بہادر بھی ہو۔ اللہ اکبر، بہادر ایسا کہ جس کے نام سے قلعہ خیبر لرز جائے، اور ڈرنے والا ایسا کہ وضو کا پانی سامنے آئے تو چہرہ زرد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ محراب عبادت میں علی کی کیفیت یہ ہے، ام ایمن دوڑتی ہوئی آتی ہیں، سیدہ شہزادی دیکھیے تو ذرا علی کی کیا حالت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سانپ ڈس گیا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سانپ ڈس گیا ہو۔ کہاں ہیں علی؟ اپنے مقام نماز پر ہیں۔ علی کی روز شب حالت نماز میں یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ حالت نماز میں علی کا معمول ہے۔
یہ حالت امام کی کہاں؟ شجاعت مسلوں پہ نہیں دکھائی جاتی، ممبروں پہ نہیں دکھائی جاتی، مسجدوں میں نہیں دکھائی جاتی، میدان میں دکھائی جاتی ہے۔ جو آ کر ممبروں پر چیخ رہے ہوں اور میدان سے فرار کر رہے ہوں وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر علی نے ایک اور بات کہی۔ جب دعوت ذوالعشیرہ میں 13-14 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور رسول کی حمایت کا اعلان کیا، سران قریش نے کہا بچہ ہے، اسے کیا پتا، کمزور ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ پہلے دن علی نے سن لیا، دوسرے دن علی نے سن لیا۔ علی والے ہو کبھی کبھی سن کے خاموش ہو جایا کرو، کچھ حساب یوم حساب کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ سب یہاں نمٹا دیا تو وہاں کیا ہوگا؟ درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ جزاک اللہ۔ اور کیا آپ نے؟ تیسرے دن جب دوبارہ یہ جملات سنے، علی کھڑے ہوئے اور فرمایا اما واللہ، خدا کی قسم، لقد اوتین اللہ شجاعتا لو قسم علی الجبناء الدنیا لصار بہ اشجاع۔ خدا نے مجھے اتنی شجاعت دی ہے کہ اگر اس وقت دنیا کے ڈرپوکوں میں تقسیم کر دوں تو وہ تم میں سب سے بہادر بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مجھے خدا نے لقد اوتی اللہ علما، مجھے خدا نے اتنا علم دیا ہے، لو قسم علی جہلاء الناس، اگر لوگوں کے جاہلوں میں بانٹ دوں تو وہ اس وقت کے علماء میں تبدیل ہو جائیں۔ یہی تو آبجیکشن تھا علی پہ۔ اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ علی کی بہادری نہیں ہے، تو بہادری تو علی کی سب نے دیکھ لی، عبادتیں علی کی سب نے دیکھ لی، علمیت پہ علی کی سب کو یقین تھا، صرف مشکل یہ تھی کہ اس نے ہمارے باپ دادا کو مارا ہے۔ صرف مشکل یہ تھی۔ پیغمبر اکثر کہا کرتے تھے یا علی مجھے ڈر لگتا ہے یہ لوگ تیرے لیے جو کینہ دلوں میں رکھتے ہیں میرے بعد ظاہر ہوگا۔ بہت سارے وعدے تھے دوران عشرہ، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت غور سے سن رہے تھے، اسی لیے فیڈ بیک دے رہے تھے۔ فی الحال نہ سینے میں طاقت ہے نہ دامن وقت میں گنجائش کہ ان کو تفصیلاً بیان کروں، لیکن دو چیزیں اس وعدے میں سے جو میرے موضوع سے مربوط ہیں ضرور بیان کروں گا، کسی حد تک تقاضائے موضوع پورا ہو جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ امامت امت کے لیے ایک نظام ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ اگر نظام الہی کے متبادل مقابل کوئی نظام بنایا جائے تو وہ نظام دیرپا نہیں ہوتا۔ یہ سنت ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ تاریخ ہے۔ خدا کے مقابلے میں اگر کوئی نظام بنا دیا جائے تو وہ دیرپا نہیں رہے گا، کچھ دن میں ختم ہو جائے گا، یا اپنی ساخت کھو دے گا، یا خود کہنے لگے گا کہ ہم حاکم ہیں دنیا کے، دین کے معاملات اس سے جا کے پوچھو۔ دیکھیں مختصر وقت میں اشارے ہی کر پاؤں گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین کے معاملات اس سے جا کے پوچھو۔ یقین نہیں آتا تو مجھے بتائیے، جب معاویہ کے پاس سب تھا، شام والوں نے بیعت کر لی، یمن والوں نے بیعت کر لی، عراق والوں نے بیعت کر لی، مدینے والوں نے بیعت کر لی، مکے والوں نے بیعت کر لی، خود ایک حسین کے مقابلے میں آ کے بیعت کا طلب کرنا یہ بتا رہا ہے یہ پوری امت ایک طرف، حسین ایک طرف۔
زندہ۔ خود طالب بیعت کا تقاضا بیعت بتا رہا ہے کہ شام والوں کی بیعت کر لی، تشفی نہیں ہوئی، یمن کی بیعت کافی نہیں ہے، ارے مکہ کی بیعت کافی نہیں ہے، منی کی بیعت کافی نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب دربار یزید میں سید سجاد نے کہا مجھے اجازت دے یزید کہ اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ کے جاؤں۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، ممبر تھا ظاہراً، لیکن جس ممبر سے حق اور مدح اہل بیت بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ لیکن کمال یہ ہے یہ ممبر ایک ایسی شبیہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ پوچھیں گے یہ کیا شبیہ مناتے رہتے ہو؟ ممبر ایک ایسی شبیہ ہے جو ان کی مسجدوں میں بھی موجود ہے جو شبیہ بنانا حرام سمجھتے ہیں۔ ممبر کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں۔ جب ممبر کے بغیر گزارا نہیں تو خطیب ممبر کو کیسے چھوڑو گے؟ تو صاحب ممبر کو کیسے چھوڑو گے؟ پھر صاحب ممبر کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ شام والے بیعت کر گئے، کسی پہ فرق نہیں پڑا، اور جب سید سجاد نے کہا نا یزید کے دربار میں اجازت دے میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھوں، تو یزید نے کہا نہیں۔ اب ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں سران ممالک، وزراء، شرفاء، انہوں نے کہا جانے دو، ناتوان ہے، قیدی ہے، زنجیروں میں ہے، کیا کر لے گا؟ یزید انہیں کیسے بتائے کہ یہ اس حسین کا بیٹا ہے جس کا سر تن سے جدا تو ہو گیا لیکن نوک نیزہ پر بھی حق بیان کر رہا تھا۔ بالآخر بھیجنا پڑا۔ خطبے کے 2 جملے خالی جو اس سے مربوط ہیں۔ اس مقام پر سید سجاد نے کہا تھا جو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اس خدا کے نام سے جو لائق حمد ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سنے، انا ابن المکہ والحرم، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں بطحا کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا کہ مکہ و مدینہ کی بیعت کافی نہیں ہے جب تک مکہ و مدینے کا صاحب آ کر بیعت نہ کر لے، کیونکہ یہ نظام ہے امت کے لیے۔ تو 2 ہی صورتیں ہوئیں، یا تو نظام نہیں چلا یا امت نہیں چلی۔ یا نظام نہیں چلا یا امت نہیں چلی۔ اور جنہوں نے امامت کے بغیر ایک نظام بنایا، دھیرے دھیرے خود اس کو انہوں نے حکومت کہنا شروع کر دیا، خلافت کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ راشدہ و غیر راشدہ، بالغہ و غیر بالغہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں تو آنے والے بچے جو بالغ نہ بھی ہوں رشید ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رشد و بلوغ 2 ہی شرطیں ہیں، ان کا رشد مکمل ہے، شاید بلوغ مکمل نہ ہو، اس لیے کہ ماں کی آغوش سے پیغام حسینی سنتے آ رہے ہیں کہ مثلی لا یبائی مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین یہ کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن حسین کو یہ بتانا تھا کہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک نظام کا نام ہے۔
حسین ایک نظام کا نام ہے. آؤ نظام حسینیت دیکھو. تم نے حسین پہ پانی بند کیا تھا. پوری کائنات میں جتنا پانی حسین کے نام پہ پلایا جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، کہیں نہیں پلایا جاتا. جتنا کھانا نظر حسین کے نام پہ کھلائی جاتی ہے، کسی نام پہ نہیں کھلائی جاتی. تم چاہتے تھے حسین کا ذکر نہ ہو، دوسروں کا ذکر ہو. عزیزوں، حسین کا ذکر ہوا اور اس دھوم دھام سے ہوا کہ اب آدم کا ذکر بھی ہوا تو حسین کے ذکر کے صدقے، ابراہیم کا ذکر بھی ہوا تو حسین کے ذکر کے صدقے، عیسیٰ و موسیٰ کا ذکر بھی ہوا تو حسین کے ذکر کے صدقے. اب جتنے مقدسات تھے سب حسین کے ساتھ ایسے ضم ہو گئے کہ سب کو ماننا پڑا کہ وراثت کا حقیقی حقدار تو حسین ہی ہے. اور کمال دیکھیں، آج جمعہ تھا، مسلمانوں کی تمام مسجدوں سے فضائل حسین بیان ہو رہے تھے بلا مبالغہ. جتنے خطبوں کے ریکارڈ سن سکتے ہیں، کنگیالوی سے لے کے کنڈیالوی تک، جوہلا سے لے کے علماء تک، سادات سے لے کے مرزائیوں تک، سب آج فضائل حسین بیان کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے پیغمبر نے کہا تھا کہ علی میزان ایمان ہے. حسین نے اپنے عمل سے روز عاشورہ ثابت کر کے دکھایا. اب جہاں پر حسین ہوگا وہیں اسلام ہوگا. اپنا اسلام بچانے کے لیے مولوی مجبور ہے. ہائے ہائے ہائے، سائیڈ سے یزید کو بچا رہے ہیں. بہرحال نسل امیہ باقی ہے، بار بار یزید کو بچا رہے ہیں. اور کہتے کیا ہیں کہ جیسے صحابہ سے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی، خطائے اجتہادی، کمال ہے. جیسے امیر شام سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، یقیناً ان کو اجتہاد کی ڈگری بھی جامع کسی بڑے جامع سے ملی ہوگی، کسی بڑے مدرسے سے ملی ہوگی. کمال ہے. اور یہ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. کمال ہے. اس کو خطائے اجتہادی کہا جا رہا ہے، لیکن یزید کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا. جناب خلیفہ دوم جناب عمر کے فرزند کہتے ہیں میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. 2 سال بعد کر لی، لیکن 2 سال تک انہوں نے نہیں کی، اور یہ کہا کہ ہرگز بیعت نہیں کروں گا. عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی. خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، مسجد حرام کی حرمت پامال ہو گئی، کعبہ تاراج ہو گیا، گھوڑوں کو لا کے کعبے کے صحن میں باندھ دیا گیا، کعبہ جلا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو مار دیا گیا. اب مجھے نہیں پتا اگر عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ کہیں گے تو اس کے قاتل کو کیا کہیں گے؟ 2-4 والی بات ہے عزیزوں. تعصبات سے بالاتر ہو کے آ جاؤ. اگر خلیفہ اول سے واقعی محبت کرتے ہو، اگر واقعی عاشق صحابہ ہو،
تو خلیفہ اول کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے قاتل پر لعنت کرو۔ اگر واقعی امت کی ماؤں سے پیار کرتے ہو تو ام المومنین جناب عائشہ کے قاتل پہ لعنت کرو۔ صحیح ہے، تم حسین کے قاتل پہ لعنت نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا، تمہارا دین مبین میں حصہ اتنا ہی ہے۔ پانی دیجیے۔ یعنی ایک دشمن دین آ کر علی سے لڑ رہا ہے اور اس کو آپ خطا اجتہادی کہہ رہے ہیں۔ غالب نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ میں تفصیلی بتاؤں گا تو غالب کل سے بینڈ ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا یارا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو۔ عجیب ضد ہے کہ علی سے آ کر کوئی لڑے تو اسے خطا اجتہادی کہہ دیا جائے گا۔ لیکن کیا کہنا پیغمبر کا، اس طرح سے علی کے گرد حصار کھینچا تھا فضائل کا، ایسے حصار کھینچا تھا فضیلتوں کا، یا فضیلتیں خود علی کے گرد ایسے جمع ہو گئی تھیں کہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتی تھی، کسی اور پر یہ قافیے سوٹ ہی نہیں کرتے۔ سمجھے آپ کسی کو کرار کہتے رہیں، کسی کو جرار کہتے رہیں، لیکن یہ سوٹ ہی ان کے کردار کے ساتھ فضیلتیں میچ ہونی چاہیے، کردار کے ساتھ فضائل میچ ہونے چاہیے۔ اگر علی کہہ رہے ہیں کہ امام سب سے بڑا عبادت گزار ہے تو علی سے سینکڑوں دعائیں ہوں گی جو تاریخ میں نقل ہوں گی۔ کوئی ایک دعا دکھا دیجئے سرکار سے۔ اگر امام سب سے زیادہ صاحب علم ہونا ضروری ہے، تاریخ میں اپنی یا پرائی کسی مورخ نے یہ لکھا ہو بتائیے کہ کسی مشکل میں علی کسی کے در پہ گئے ہوں، اس سے مسئلہ حل کروایا ہو اور کہا ہو اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہیں نہیں ملتا۔ کوئی ایک نماز بتا دیں جو علی نے ترک کی ہو۔ اگر کبھی وقت میں تاخیر ہو گئی تو علی کی نماز کو وقت پہ لانے کے لیے جس نے امت کا نظام بنایا تھا، اپنے نظام شمسی کو تبدیل کیا، سورج کو پلٹایا۔ سورج کو پلٹایا، جس سے پتہ چلا سورج کا نظام اور ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام چلے وہ اور ہے۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، غلو نہیں ہے۔ یاد کریں 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا، جہاں آدھا چھوڑ دیا تھا مکمل کر رہا ہوں۔ جب پیغمبر نے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی، آ کے بیٹی سے چادر مانگی۔ اب یہ روحانی بیماریاں روحانی طور پہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر آ کر زہرا سے در پہ شفا مانگ سکتے ہیں، آج پیغمبر کا امتی نہیں مانگ سکتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی دوا نہیں کھلائی، بیان کر چکا ہوں، خالی رب دے رہا ہوں۔ بیٹی نے کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی یخنی نہیں پلائی، کوئی سوپ نہیں پلایا، کہ بابا چادر اوڑھ لیجئے میری۔ ہائے ہائے۔
چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، سب جمع ہو گئے. بس اب اس سے زیادہ میں نہیں تفصیل میں جاؤں گا. سب جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد کی حدیث قصہ کیا ہے؟ اور میں بتا چکا ہوں، حدیث قصہ ام المومنین سے نقل ہے. 2 امہات مومنین جناب عائشہ بھی بیان کر رہی ہیں، جناب ام سلمہ بھی بیان کر رہی ہیں. لما اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب یہ 5 جمع ہو گئے ایک چادر کے نیچے، فرشتوں نے سوال کیا ومن تحت الکساء، کون ہے یہ چادر کے نیچے؟ کیا فرشتے نہیں جانتے تھے کون ہے؟ سوال کر رہے ہیں. نہیں جانتے تھے. سب اس طرح ایک جمع ہو جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا. مباہلے میں بھی جو دکھا تھا وہ چہرے نہیں دکھے تھے. کیا کہا تھا عاقب نے؟ ان چہروں سے نکلنے والا نور دیکھ رہے ہو؟ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ جگہ سے حرکت کر جائیں. صرف نور کو دیکھا تھا اور کہا تھا. فرشتے بھی نور دیکھ رہے تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے. اب آپ سے کہا جائے، بہت آسان کر کے بچوں کے لیے بیان کر دوں. اب آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے اسے؟ یہ سبتے بھائی کا بھتیجا ہے. اب سبتے بھائی جعفر طیار میں نون ہے، مشہور آدمی ہے ماشاءاللہ سے، سب پہچان گئے. صحیح، ایک ریفرنس ایسا دینا ہے جو نون ہو. بزرگوں کو ریفرنس دینا ہے تو قبلہ مرحوم سعید صاحب کا ریفرنس دیا جائے گا. جہاں جیسے لوگ سمجھنے والے ہیں. آسمان پہ بات ہو رہی ہے، ساتھ رہیے گا. آسمان پہ بات ہو رہی ہے. فرشتے بنے عبادتوں کے لیے، فرشتے بنے سجدے کے لیے، فرشتے بنے رکوع کے لیے، فرشتے بنے قیام کے لیے. مجھے نہیں پتا وہ حالت قیام میں یہ دیکھ رہا ہے، حالت رکوع میں دیکھ رہا ہے فرشتہ، حالت سجدہ میں دیکھ رہا ہے. پروردگارا ومن تحت الکساء، ہے کون چادر کے نیچے؟ خدا کہہ دے کہ میرا حبیب ہے اور اس کے گھر والے. کہ نہیں، حبیب کو اس طرح یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. کسے جانتے ہیں؟ ہم فاطمہ. ارے یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے. فاطمہ کو تو جانتے ہو، یہ اس کے گھر والے ہیں. اور اس در کی عظمت صرف ایک عمل سے پتہ چلتی ہے. جیسے ہی ان سب کو ایسے دیکھا، سید الملائکہ آیا. کہ پروردگارا حل تاذن لی ادخل معہم سادسا، میں جا کے چھٹا بن جاؤں، ان میں شامل ہو جاؤں. خدا کے در سے اجازت لی. ساتھ رہیے گا. خدا کی بارگاہ سے جبرائیل نے اجازت لی. آیا پیغمبر کے در پہ اور پھر پوچھتا ہے کیا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ دیکھو تمہیں یا اللہ مدد نہیں بچائے گا جب تک زہرا راضی نہیں ہو جاتی. رضائے خدا کافی نہیں ہے، جبرائیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک زہرا راضی نہیں ہو جاتی. پھر آ کے پھر اجازت لے رہا ہے. مجھے اجازت دیں گے؟ عجیب ہے. آپ کسی ہائی کمانڈ سے اجازت لے کے آ جائیں، پھر کسی چھوٹے سے اجازت لیتے ہیں. کہ نہیں، ہمارے معاملات اور ہیں، ہمارے معاملات اور ہیں. بس اب اشارہ کر رہا ہوں. تمام ائمہ کے لقب دیکھو. میں نے بتایا ابو القاسم کا مطلب دنیا میں جہاں جو تقسیم ہو رہا ہے وہ پیغمبر کی وجہ سے. ابو الحسن کا مطلب دنیا میں جہاں جو کوئی حسنات ہے، نیکی ہے، وہ علی کی وجہ سے. آئے ہائے ہائے ہائے. ابا عبداللہ کا مطلب دنیا میں جہاں کوئی خدا کی بندگی کر رہا ہے وہ میرے حسین کی وجہ سے.
اور یہ سب سیدہ کو ام الائمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی رضا کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حضور فرماتے ہیں ومن آذانی فقد آذا اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ عزیزوں، اذیت بڑا ڈھکا چھپا مبہم لفظ ہے۔ بس میں نے گفتگو تمام کی۔ مولا ہمیں اس سلسلہ امامت سے متصل رکھے، نظام امت کو جامع رکھے۔ شب عاشور ہے، حر بننے کی رات ہے۔ ایک مرتبہ آج کی رات میں عظیم ترین کام جو آج کی شب میں حسین نے کیا، وہ حر بنایا تھا اور حر بنا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ شب عاشور مولا کے خطبے کا ایک جملہ، مولا کہتے ہیں اگر تم اپنے دین میں آزاد نہیں ہو تو اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ تمہیں احساس نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو۔ بس اب میں آرام آرام سے پڑھوں گا، خدا نہ جانے پھر یہ شب نصیب ہو نہ ہو۔ آج کے یہ تمام ذکر مصائب حر کے صدقے سے مولا ہم سب کو حر بننے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں دنیا کے قید و بند سے آزاد کر دے، ہمیں نفسوں کے شکنجوں سے آزاد کر دے، ہمیں شیطان کے پھندوں سے آزاد کر دے۔ مولا ہم حر بن کے آ رہے ہیں تیری بارگاہ میں۔ مولا ہم نے تو کوئی ایسی گستاخی بھی نہیں کی جو حر نے کی تھی، لیکن ایک چیز ہے، جب حر آیا ہے گردن کے پیچھے ہاتھ بندھے تھے، شرمندہ تھا، پشیمان تھا۔ اور جب کوئی پشیمانی سے حسین کی بارگاہ میں آئے نا تو حسین انعام ضرور دیتا ہے۔ بس عزیزوں، روح امامت اطاعت ہے اور کچھ نہیں۔ حر نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا تھا امام نے آج شام کے وقت جب یہ خطبہ دیا اور کہا تم کیوں میری جان کے در پر ہو، بتاؤ تمہارا کوئی حق میری گردن پر ہے؟ مجھے بتاؤ میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ مجھ سے کسی چیز کے طلبکار ہو؟ آدھے لوگ خاموش تھے اور آدھے کہہ رہے تھے لبغض ابی کا، تیرے باپ کے بغض میں ہم تجھے مار رہے ہیں۔ انتم الفجراء الکفراء، تم کافر ہو، تم فاجر ہو۔ یہ معصوم کی زبان ہے۔ یہاں تک کہ زہیر آگے بڑھے، زہیر بن قین، شرم کرو تم لوگ، تم فرزند زہرا سے ایسے کلام کر رہے ہو، کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، کیوں اپنی ہستی کو اجاڑ رہے ہو؟ مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے، تم روز محشر پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سکوت، کوئی نہیں بول رہا۔ اور تازہ دم لشکر پہنچا ہے۔
ابن زیاد پہنچ چکا ہے، کہا نہیں کل جنگ ہوگی۔ اور جب طبل جنگ بجایا گیا، امام نے عباس کو بلایا، کہا عباس، یہ عباس ابھی امان نامہ رد کر کے آئے ہیں اس بارگاہ سے، کہا عباس جاؤ اور ایک شب کی مہلت لے کر آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، عباس کی شجاعت کے جو جوہر حسین نے دکھائے ہیں وہ تلوار سے نظر نہیں آتے۔ دکھانا یہ تھا کہ عباس خالی بہادر نہیں ہے، اطاعت گزار ہے۔ مولا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ جب روضہ عباس پر جاؤ گے اور زیارت پڑھو گے تو کیا سلام ہے؟ السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین۔ دوسرا جملہ المطیع للہ ولرسولہ۔ اللہ اکبر، عباس تم اطاعت گزار تھے خدا کے اور اس کے رسول کے اور علی کے اور حسین کے۔ عباس آ کے مہلت مانگ رہے، میرے آقا حسین نے کہا ہے ایک شب کی مہلت چاہیے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ابن زیاد مہلت نہیں دینا چاہتا، مشورہ کرتا ہے۔ ابن حمران جواب دیتا ہے کہ یہ مہلت تو دشمنوں کو بھی دی جا سکتی ہے، ترکوں کو بھی دی جا سکتی ہے، دیلمی کو بھی دی جا سکتی ہے، یہ تو پھر بھی عرب ہے، ہاشمی ہے۔ اور اس کے بعد مہلت دی گئی، حسین نے مصلی بچھایا ہے، ذکر ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، اصحاب جمع ہو رہے ہیں، سب کو کہہ دیا آخری رات ہے عبادت کر لو، سکون سے پڑھنے دیں۔ دیکھیں تو اس رات میں ہو کیا رہا ہے؟ حسین مصلی عبادت پر ہے۔ حسین کے جملات یاد ہیں نا؟ الہی ما وجد من فقدک وما فقد من وجدک، پروردگارا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ میں تیرا بندہ حسین تیری بارگاہ میں سربا سجود ہوں۔ اللہ اکبر، پورا لشکر عبادتوں میں مشغول ہے، قرأت قرآن میں مشغول ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو ایک تشویش لاحق ہو رہی ہے، آ کر کہا اماں فضا ذرا بھیا کو بلا دیجئے۔ امام حسین اپنے خیمے میں موجود ہے، فضا تشریف لائی ہیں، شہزادے آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے۔ حسین اٹھے ہیں، کہا اماں فضا کیا ہوا؟ زینب پریشان ہو رہی ہے۔ کہا بہن کیا مسئلہ ہے؟ بھیا نہ جانے کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا، دیکھو سکینہ گریہ کر رہی ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آخری شب عبادتیں کر رہا ہو، آخری بار قرآن پڑھ رہا۔ زینب نے عرض کی بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا؟ ہائے ہائے ہائے، بھیا تم نے اپنے اصحابیوں کو تو آزما لیا، زینب کیا کرے؟ اب زینب کو بھروسہ نہیں ہے۔ باپ چلتا ہوا مسجد کوفہ میں گیا تھا، گلیم میں لپیٹ کے لائے تھے، حسن لشکر کے ساتھ گیا تھا، کاندھوں پہ لے کر آیا تھا۔ اب زینب کو کسی پہ بھروسہ نہیں رہا، کہ بھیا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ صدا کہیں سے اصحاب حسین تک پہنچ گئی، سب آپس میں جمع ہوئے، تم نے سنا علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پہ یقین نہیں ہے۔ زہیر آگے بڑھے، کہا شہزادی معاف کیجیے گا، یہ
تلوار ہے اور یہ میری گردن ہے، اگر کہو تو کاٹ دے۔ مسلم آگے بڑھے، کہا میرے بدن کے ٹکڑے کر دو، ہر ٹکڑا حسین پہ پھر فدا ہونے کو تیار ہوگا۔ بریر آگے بڑھے، کہا اگر میرے بدن کو ٹکڑوں میں بانٹ دو۔ اللہ اکبر، حوصلہ اصحاب حسینی دیکھیں، اور اس کو جلا دو، راکھ کو بکھیر دو، راکھ کا ایک ایک ذرہ کہے گا میں پھر حسین پہ فدا ہو جاؤں۔ شہزادی کو یقین آ گیا۔ حسین آیا، صاحب سے گفتگو کی، دیکھو تم میں کسی کی گردن پہ کسی کا حق تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہر پاسداری شریعت، حسین امام امت ہے، نمائندہ الہی ہے، کسی کی گردن پہ حق نہ ہو کسی کا۔ تمہیں میرے ساتھ شہید ہونا ہے، تمہیں قیامت تک سرخرو رہنا ہے، روز محشر پیغمبر تم پہ افتخار کریں گے، میری ماں زہرا تمہارا نام لے کے شفاعت کرائے گی، شرمندہ نہ کرا دینا۔ اجرکم اللہ۔ دیکھو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، تم سب چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اور جب جاتے جاتے ہمارے اہل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کو ساتھ لیتے جاؤ، سب نے بیک زبان کہا حسین تیرے بعد زندگی کا کیا فائدہ، تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کریں گے۔ حسین نے کہا مرحبا بکم، خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے جد کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ حسین نے شکر ادا کیا اور اب خیموں کی طرف آئے، خیموں کا منظر ہی بدل گیا ہے۔ ایک خیمے میں قاسم کی ماں حسن کی بیوہ اپنے نونہال کو بوسے دے رہی ہے، بیٹا قاسم کل بڑا سخت وقت آنے والا ہے، دیکھو اکبر و محمد سے پہلے جانا، تم حسن کی اولاد ہو۔ بیٹا قاسم ابھی عبداللہ بہت چھوٹا ہے، ابھی عبداللہ بہت چھوٹا ہے، میں کہوں گا بی بی آپ پریشان نہ ہوں، کل جب حسین آخری استغاثہ بلند کرے گا یہی عبداللہ دوڑ کے جائے گا اور تلوار کے وار کو ہاتھوں پہ روکے گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ ایک خیمے میں زینب بچوں کی بلائیں لے رہی ہے، اونو محمد دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، بیٹا تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا بیمار تھے وہ نہ آ سکے، کل ماں کی آبرو رکھ لینا، اور اگر لڑتے لڑتے ترائی تک جا پہنچو یاد رکھنا، یاد رکھنا پانی نہ پی لینا، ارے خیموں میں سکینہ پیاسی ہے، تمہارا بھیا اصغر پیاسا۔ اللہ اکبر۔ ہر خیمے کا منظر یہی ہے، ایک خیمہ ایسا ہے جہاں پر خاندان عمر القیس کی شہزادی ایک جھولا ہلا رہی ہے، زانوں پہ موجود ایک بچی کا سر سہلا رہی ہے۔ پروردگارا کل سب اپنا ہدیہ پیش کریں گے، ارے رباب کی آغوش میں کیا ہے، کیا کرے گی رباب؟ بیٹا علی اصغر تم تو بہت چھوٹے ہو، تم تو میدان میں نہیں جا سکتے، کل رباب کیا کرے گی؟ میں کہوں گا بی بی عاشورہ ہونے دو، یہ علی اصغر حسین کی مظلومیت کا گواہ بنے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری شب ہے، محرم گزر گیا، پرسہ دے لو جتنا دینا ہے، اور زانوں پہ لیٹی جو بچی ہے سکینہ وہ بار بار پوچھ رہی ہے اماں کیا کل جنگ ہوگی؟
ہاں بیٹا جنگ ہوگی، اما جنگ میں سب مارے جائیں گے۔ کہا سب مارے؟ کہا میرے چچا عباس بھی تو ہے، میرے بھیا اکبر بھی تو ہے، کہا بابا بھی نہیں ہوں گے؟ کہا جاؤ جا کر بابا سے پوچھو۔ بچی دوڑی دوڑی حسین کے پاس آئی، حسین سجدے میں ہیں، شہزادی نے گلے میں بھائے ڈال دی۔ اللہ، اولاد والو تمہاری بیٹیاں سلامت رہے۔ سکینہ نے باپ کے گلے میں بھائی ڈال دی۔ بابا میں کیا سن رہی ہوں، کل کے بعد مجھے یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ حسین لیٹ گئے، سینے پہ سکینہ کو لٹا دیا۔ میری بچی، اللہ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بابا سے بلند گریا کرو۔ حسین پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ زینب کو بڑا ارمان تھا، میں کہوں گا بی بی آؤ دیکھو یہاں شب عاشور میں عزادار بیٹھے۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور خیمہ ہے جہاں پر ایک ایسا جوان ہے کہ جہاں ایک ایک بی بی آ رہی ہے اور زیارت کرتی ہے اور گریا کر کے چلی جاتی۔ یہ جوان کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی جوان ہے جب باپ کے پیچھے پیچھے آیا ہے حسین۔ آج کی شب کے بڑے واقعات ہیں، کیا کیا بیان کروں۔ حسین اپنی تلوار کے سہارے سے بیٹھے تھے، جوان آگے بڑھا کہ بابا آنکھ کھلی۔ بابا سو رہے تھے؟ نہیں بیٹا آنکھ لگ گئی تھی۔ لیکن جب آنکھ کھولی حسین کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں؟ کہا بیٹا ابھی میں نے خواب میں نانا رسول خدا کو دیکھا ہے، امامہ سر سے اتار چکے تھے اور استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ حسین نے گلے سے لگایا۔ اکبر نے ایک جملہ کہا ہے، الستُ علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا اگر ہم حق پر نہیں تو کون ہوگا؟ کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے۔ یہی حوصلہ حسین کو چاہیے تھا، بس یہ حوصلہ برقرار رہا۔ صبح عاشور تک ایک ایک کر کے اصحاب جا رہے تھے۔ پتہ ہے نا جب آج کی شب ہور آیا تھا، حسین نے سینے سے لگایا تھا روز عاشور۔ ہور نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیج کے غلام کو ساتھ بھیجا، اور جب بیٹے نے سلام کیا نا کہ بابا آخری سلام قبول ہو، ہر نے جانا چاہا، حسین نے روک دیا کہ نہیں ہر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ نہیں جاتا۔ حسین پہنچا، ہر کے بیٹے کا لاشا لے کر آیا، لیکن کیا کہے اسی کربلا نے یہ منظر دکھایا کہ ایک جوان آواز دے رہا تھا علیکہ منی سلام۔ ہائے پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، علیکہ منی سلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ اجرکم اللہ۔ حسین دوڑے چلے، یہ میرا امتحان ہے، دوڑتے ہوئے پہنچے، لیکن جب مقتل کے قریب پہنچے حسین کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، خاک پہ بیٹھ گئے۔ راوی کہتا ہے میں سمجھا حسین کا کچھ کھو گیا ہے، جو تلاش کر رہے ہیں۔ نزدیک آیا، حسین کہہ رہے تھے بیٹا اکبر کہاں ہو، آواز دو، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کوٹنیوں کے بل چلتا۔ حسین اکبر کی لاش تک پہنچا، اب جو حالت دیکھی
بیٹا لہو لہان چہرے کو صاف کیا، رخساروں کا بوسہ دیا، زانوں پہ سر کو رکھا، کہا بیٹا اکبر باپ تمہاری پیاس نہ بجھا سکا، جاؤ تمہارے جد تمہیں ساقی کوثر تمہیں کوثر سے سیراب کریں گے۔ کہا بابا پیاس سے زیادہ یہ نیزے کی انی تکلیف دے رہی، یہ نیزے کی انی دل میں بہت چبھ رہی ہے۔ حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کے نکالنا چاہا، جوان سینہ، ہائے 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 ہائے، اکبر کا ماتم ہے، جوان سینہ، ارے پرچی گھسی ہوئی ہے، حسین کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زانو سے سر کو ہٹایا، نجف کی جانب دیکھا، خلیل آؤ، یا کوئی رومال نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زانو کو سینے پہ رکھا، نجف کا رخ کیا، یا علی ادرکنے، اللہ اکبر، کلیجہ پر چیوے نکل آیا، حسین غش کھا کے لاش اکبر پہ گر پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ ایک لاشا ہے جس پہ حسین کو غش آیا، آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، خدا بندہ اس قوم پر کبھی پانی نہ برسانا، انہوں نے میرے اکبر کو مار دیا۔ اکبر کو ہاتھوں میں لیا، اب خیمے کی جانب بوڑھا باپ لڑکھڑاتا چل رہا ہے، لاش اکبر ہاتھوں پر۔ میں کہوں گا یا علی دعا کرنا، حسین بہت مظلوم ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، جوان کی لاش ہے، بوڑھا باپ جوان لاشے کو لے آ رہا۔